یہ ہے مری، پہاڑوں کی رانی، جہاں بادل زمین سے باتیں کرتے ہیں اور وقت تھم سا جاتا ہے، لیکن ان بادلوں کے بیچ ایک عمارت ہے جو صدیوں سے خاموش کھڑی ہے۔ مری کا سب سے قدیم اور پراسرار ہوٹل، جسے برائٹ لینڈ ہوٹل بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہاں صرف ہوائیں نہیں، وقت کی سرگوشیاں بھی گونجتی ہیں۔ تاریخ کے پنے کھولیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ برطانوی راج کے دوران 1860 میں اس عمارت کی بنیاد رکھی گئی، جب مری صرف ایک فوجی چھاؤنی تھا۔ یہ عمارت یہاں تعمیر کی گئی، پتھروں اور لکڑی سے بنی، مگر خوابوں اور رازوں سے بھری۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ انگریز افسر کی رہائش گاہ تھی، کچھ اسے ایک پرانا ہل ریزورٹ کہتے ہیں جہاں صرف اشرافیہ آیا کرتی تھی، اور پھر ایک دن سب بدل گیا۔ قیام پاکستان سے پہلے یہاں ایک برطانوی خاندان کے رہنے کی باتیں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی بیمار تھی اور شوہر اکثر طویل مہمات پر جایا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک برفانی رات میں وہ عورت کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے غائب ہو گئی، نہ کوئی چیخ نہ کوئی نشان، اور تب سے برائٹ لینڈ کی ایک کھڑکی ہمیشہ بند رہتی ہے۔ دوستو، یہ روایات ہیں جو مختلف سینوں سے سینہ بہ سینہ چلی مری کی گلی کوچوں میں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ انہیں رد کرتے ہیں اور کچھ ان کی توثیق کرتے ہیں۔ 1940 کی دہائی میں جب مری ایک سیاحتی شہر بننے لگا، اس عمارت کو ایک ہوٹل میں بدل دیا گیا، جس کا نام برائٹ لینڈ ہوٹل رکھا گیا۔ ایک ایسی جگہ جو تاریخ، تنہائی اور خوبصورتی تینوں کا امتزاج ہے۔ مگر پرانی دیواریں وہ کہانیاں نہیں بھولتی۔ مہمانوں نے اکثر رات کے وقت قدموں کی آوازیں سنی ہیں، کسی کے چلنے کی، کسی کے رونے کی۔ پاسبل ہے یہ مہمانوں کی خام خیالی ہو، لیکن مری کے گلی کوچے انہی باتوں کو لے کے اس ہوٹل کے ماضی کو یاد کرتے ہیں۔ ایک مقامی بزرگ کے مطابق یہ عمارت سانس لیتی ہے، اگر غور سے سنو تو دیواریں بولتی ہیں۔ شاید وہ تاریخ کی بات کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے ایک کمرے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں رات کے قریب جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو ایک پرانی دھن خود بخود بجنے لگتی ہے۔ ہوٹل کے ملازمین اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں، مگر جو لوگ بولتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی روایات ہوتی ہیں جو ہمیشہ پرانی حویلیوں سے جڑی رہتی ہیں، لیکن یہاں ٹھہرنے والے مہمان ایسی کسی بات کی تصدیق یا تردید کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ حکومت پنجاب نے اس عمارت کو تاریخی ورثہ قرار دیا ہے۔ یہ صرف ایک ہوٹل نہیں، برطانوی دور کا زندہ ثبوت ہے۔ یہاں کی کھڑکیاں، لکڑی کے دروازے، ہر اینٹ اس دور کی یاد دلاتی ہے جب مری صرف ایک ہل اسٹیشن نہیں بلکہ شاہی پسپائی کی جگہ تھا۔ یہ جگہ ہمیں اس وقت کی دور کی یاد بھی دلاتی ہے جب مقامی لوگوں نے ایک دوسرے سے بے وفائی کی اور باہر سے آنے والوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ آج برائٹ لینڈ ہوٹل ایک یادگار ہے، وقت کی، محبت کی اور شاید کھوئی ہوئی روحوں کی۔ یہ ہوٹل اب بھی مسافروں کو
ٹھکانہ دیتا ہے، مگر جو اس کے دل میں جھانکنے کی ہمت کرے اس سے احساس ہوتا ہے کہ یہاں صرف احساس انسان نہیں رہتا، یہ برائٹ لینڈ ہوٹل ہے جہاں ماضی آج بھی زندہ ہے۔ بہت خوبصورت لوکیشن اور سینک ویو کے ساتھ، شاید ماضی میں جو ویو اس نے پایا تھا وہ کہیں بھی نہیں تھا، لیکن اب یہاں ایک اور خوبصورت ہوٹل نے اپنی جو باؤنڈریز ہیں عمارتوں کی اس قدر وسیع کی ہیں جس سے اس کا پہاڑی حسن کسی حد تک گہنا گیا ہے، وگرنہ آج بھی اس کے کوریڈور سے اگر آپ جھانکیں تو ایک خوبصورت منظر ہر سو آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ گہرائی میں لگے اونچے اونچے درخت، تاریخی عمارت، سرسبز پلاٹ، بلیو اسکائی، ٹوٹے ہوئے پرانے درخت، ایک حسین امتزاج لیے کالونیل دور کو جدید ہوتے پاکستان سے ملانے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہت سارے پاکستانی آج بھی برطانوی انتظامی نظام کو یاد کرتے ہیں اور اس کے ثبوت کے طور پہ وہ ایسی خوبصورت بلڈنگز کا حوالہ دیتے ہیں، اس انفراسٹرکچر کا حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے گرینری کو، گرین لینڈ کو متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ذرائع نقل و حمل بالکل محدود تھے تو برطانیہ نے پورے انڈیا میں ریلوے لائن بچھائی۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ برطانیہ نے یہ ہوٹل ایسی جگہ پہ تعمیر کیے جس سے ماحول کو کوئی خطرہ نہ کل تھا نہ آج ہے، اور مری کے لیے انہوں نے ایسے خوبصورت لا پاس کیے کہ اسے گنجان آباد علاقہ بننے سے بچایا جا سکے۔ دوستو، ہوٹل میں لگی یہ خوبصورت درود شریف کی تختی آپ کے ذوق بصارت کی نظر، اور یہ وہ چند برطانوی دور کی یادداشت کو لیے جو فرنیچر، دروازے، کرسیاں ہیں، یہ آپ کے ذوق بصارت کی نظر۔ ان میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انگریز افسروں کے استعمال میں رہ چکی ہیں۔ اس ہوٹل کے ڈائننگ ہال کو اور اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ آج بھی اس میں بیٹھ کے آپ کو اس ماضی کی یاد آئے گی جس ماضی میں مال روڈ کے اوپر صرف اور صرف برطانوی افسران چلا کرتے تھے اور مقامی لوگوں کو اس روڈ پہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن مال روڈ کو اتنا ہی حسین رکھا گیا تھا جتنا قدرت نے اس کو بنایا تھا۔ آج مال روڈ ہمارے ہاتھ آیا ہے تو آج بھی مقامی لوگ اس مال روڈ پر چلنے سے قاصر ہیں جو انگریز کے دور میں تھا۔ اس کا سوال یہ بنتا ہے کہ وہ روڈ کدھر گیا اور ہم آج بھی اس پر کیوں نہیں چل سکتے؟ تو جناب والا، روڈ کی جو جگہ ہے وہ وہیں پڑی ہے، لیکن ہم نے جیسے اس میز کو سنبھال کے رکھا ہے ایسے ہم نے اس روڈ کی خوبصورتی کو نہیں سنبھالا، بلکہ اسے کمرشل کر دیا ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، وہاں جی پی او تو موجود ہے، لیکن وہ سینری، وہ درخت، وہ پہاڑ، وہ خوبصورتی، وہ چھوٹے چرند پرند جانور وہاں سے غائب ہو چکے ہیں۔ آج مری ایک بزنس اسٹریٹ میں تو تبدیل ہو چکا ہے، لیکن یہاں وہ حسن کھو گیا ہے جو انگریز تلاش کرتے کرتے مری تک پہنچے تھے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان کے پہاڑوں میں چھپے یہ قصے محض کہانیاں نہیں بلکہ زندہ تاریخ ہیں،
تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔